اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیسن ہم نے جزم کے متعلق پڑھا تھا اور جزم میں آواز کے رک جانے کے اعتبار سے لاسٹ میں ورڈز دیکھے تھے، ان کا میں اردو کمپیریزن کرنا بھول گئی تھی، اس سلسلے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قوف طا با جیم دال، ان کے اوپر جو ہے وہ آواز اچھل جائے گی، جب ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کے اوپر جزم ہوگی تو آواز کیا ہوگی، اچھل جائے گی یا باؤنسی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اردو زبان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں، مطلب اس کی جو تجوید کی ٹرمینالوجی ہے اس میں اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ باؤنسی ساؤنڈ پیدا کرنا، آواز کا اچھل جانا۔ تو اردو زبان میں بھی ہم یہ قلقلہ جو ہے یہ کرتے ہیں، انہی لیٹرز کے اوپر موسٹلی قوف طا با جیم دال کے اوپر آواز اچھل جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں آپ کب آئیں گی، کب، تو وہ کب، دیکھیں نا کب، اس با کی آواز کو ہم روک نہیں سکتے کہ آپ کب آئیں گی، کب آئیں گی، نہیں کب آئیں گی۔ یا باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے، دھند، وہ دال کی آواز اچھل رہی ہے نا، باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے، دھن پڑی ہوئی ہے تو نہیں کہتے نا، آواز کو روک نہیں سکتے، لب شیریں، لب ایسے کہتے ہیں نا۔ اسی طرح پنجابی میں تو بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن کے اوپر آواز اچھل جاتی ہے، جیسے دند، کڈ، لت، اور بھی بہت سارے ایسے ورڈز ہیں۔ ایون یہ کہ انگلش لینگویج میں بھی میں نوٹس اس دن کر رہی تھی، ہم کہتے ہیں بیڈ بوائے، بیڈ، وہ ڈ کی آواز جو ہے وہ اچھل رہی ہے نا، بیڈ بوائے، ہم یہ تو نہیں کہتے بیڈ بوائے، بیڈ بوائے، وہ ڈی کی آواز اچھل جاتی ہے، بیڈ۔ اس طرح گڈ، ویری گڈ، وہ گڈ، ڈی کی آواز وہاں پہ بھی باؤنس کریے، گڈ، یہ نہیں کہہ رہے گڈ، ویری گڈ۔ تو بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت نارمل نیچرل سا، جتنا ہم اردو میں بولتے ہیں اتنا ہی ہم نے اس کو عربک میں بھی کرنا ہے۔ اتو، اب، خلقنا، شطرہ، قبلکا، یہ ورڈز آپ پریکٹس پیچھے کر چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ تنوین سے متعلق ہے۔ ایک منٹ میں کھولتی ہوں جی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے اندر بھی دراصل ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے جزم والا نون پڑھا نا، الف زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، بالکل اسی طرح سے اگر با کے اوپر دو زبر ڈال دی جائے، با، ایک تو با زبر نون بن ہوگا نا، ایک ہوگا با دو زبر بن، تو با زبر نون بن یا با دو زبر بن، ایک ہی بات ہے، آواز ایک ہی سے آ رہی ہے نا، بن، بن، تا زیر نون تن یا تا دو زیر تن، 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 آواز تو سیم ہے۔ سا پیش نون سن یا سا دو پیش سن، 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 تو جزم والا نون از ایکول ٹو تنوین۔ تنوین میں بھی ایک طرح سے ایک نون ہڈن ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن جب ہم رولز پڑھتے ہیں تو تنوین اور جزم والا نون یا ساکن نون کے اوپر سیم رولز ہم پڑھیں گے، جو آگے رولز آئیں گے نا تب آپ کو اندازہ ہوگا، اس کی ادائیگی بھی ایک جیسی ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے، ان کے اوپر رولز بھی ایک جیسے آتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں یہ آگے دو زبر کی ایکسرسائز ہے، شن، سن، 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 خن، ہن، یہ آواز کے چلنے کے اعتبار سے اسی طرح لکھا ہوا ہے، ہن، فن، غن، زن، ون، ین، ون، ذن، ون، لن، نن، ان، من، رن، تن، کن، قن، طن، بن، جن، دن، ان۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہوئے جب بچوں کو پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو غنہ کر کے پریکٹس کریں، شن، سن، سن، اس طرح نہیں کرنا، بچوں کو بھی اس طرح نہیں کروانا، خود بھی اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ ان کے اوپر جب غنہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، ایسے ہی تو نون کی آواز کو نہیں ہم چلا دیتے نا۔ ہم نے پیچھے پڑھا آواز کے چلنے اور رکنے کے اعتبار سے جو ورڈز پڑھے، اس میں نون ہم نے کس کیٹیگری میں پڑھا تھا؟ نون ان کیٹیگری، ان ورڈز میں آتا ہے، ان لیٹرز میں آتا ہے، سوری، جن کے اوپر آواز نہ چلتی ہے نہ رکتی ہے بلکہ وہ درمیانے حروف ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آواز کو چلانا نہیں ہے۔ وادین، اس کو وادین نہیں کرنا، وادین، اسمن، عینن،
عدوا اضعافا فارغا حلالا هدى كثيرا بطشا شيخا حرجا مباركا فريقا ردءا متاعا عزيزا مريضا أمواتا أسباطا إلها صالحا إناثا لباسا خالصا جذاذا حفيظا. ٹھیک ہے جی، اس کو اس طرح پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ لیسن میں 2 زیر اور 2 پیش کی مشق کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.